اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، مفتی عبدالواحد اسلاف دی کے ترجمہ، اے دخل کو مین والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مین والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، اے قریشی صاحبہ، یہ تا دہر مومن صدا، اے دخل کو مین والا حق دستا ہر ندا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، آپ دن کی نصرت کرتے ہیں ہر میدان میں، دن کی خاطر ہے تو حاضر ہر جگہ ہر آن میں، فخر سے سرشار اندر راہ گمن ہے روا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، مفتی عبدالواحد اسلاف دی کے ترجمہ، اے دخل کو مین والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مین والا حق الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، اے قریشی صاحبہ، یہ تا دہر مومن صدا، اے دخل کو مین والا حق دستا ہر ندا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، ڈیر دن خدمت کوے ہر خواب ہر ځایو ڈگر، دن لپارا تاپ مینا ہر کلا تیری لسر، ڈیر پمینا او محبت کڑے د گھمن اقتدا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة، قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. معزز دوستو، آج 16 جولائی 2023 بروز اتوار ہے اور میں یہاں مدرسہ عربیہ حقانیہ یزمان ضلع بہاولپور میں حضرت مولانا مفتی عمیر احمد دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کے اس ادارہ میں موجود ہوں. میرے دوستو، ہمارے پروگرام کا عنوان عظمت قرآن کریم ہے. میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے فضول پیدا نہیں کیا. مثلاً کوئی چیز بندہ بناتا ہے تو بعض اوقات فائدہ، بعض اوقات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بنا لیتے ہیں. رب نے انسان کو دنیا میں ایز اے ڈیکوریشن پیس نہیں بنایا، بلکہ کائنات کو حسن اس کی تخلیق کی وجہ سے ملا ہے. کائنات کو خوبصورتی انسان کی وجہ سے ملی ہے. کائنات کو عظمت و شرف اس کائنات میں انسان کے وجود سے ملا ہے. تو جب اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، یہی بات رب نے فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ وہم و گمان سے بات نکال لو کہ میں نے آپ کو فضول پیدا کیا ہے. جی نہیں، اللہ نے کسی بامقصد کام کے لیے ہمیں پیدا کیا. وہ بامقصد کام کیا ہے؟ کہ خالق و مخلوق کا ایک رابطہ رہے، خالق اور مخلوق کا ایک تعلق رہے، خالق اور مخلوق کی ریلیشن شپ رہے. جب کسی چیز کو کسی چیز سے متعلق کرتے ہیں تو اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، پل کی ضرورت ہوتی ہے، برج کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر واسطہ ملنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے. اس پنکھے کا واسطہ اگر بجلی سے جوڑنا ہے، درمیان میں وائر کا کنیکشن رکھنا پڑتا ہے. وائر میں نیگیٹو پازیٹو یہ کرنٹ آ کر اس پنکھے کو بجلی سے جوڑ دیا کرتا ہے. جس وقت ہم اس پنکھے کا رابطہ بجلی سے رکھنے کے لیے ایک وائر کو استعمال کرتے ہیں تو حیثیت پنکھے کی کتنی ہے، حیثیت انسان کی کتنی ہے. رب نے انسان کو باحیثیت پیدا کر کے یہ اعلان فرما دیا سورۃ التین آیت نمبر 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. سورۃ کاف، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے انسان کو عزت اور شرف دیا ہے. تو جہاں پنکھے کا مقام تھا ہم نے اس کو بجلی کے ساتھ بذریعہ وائر جوڑ دیا ہے. تو جہاں انسان کا مقام ہے اس کو خالق کے ساتھ رب نے بذریعہ انبیاء جوڑ دیا ہے. یہ انبیاء کرام خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے. نبیوں کا واسطہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک
पुल का है, एक ब्रिज का है, एक कनेक्शन शिप का है। अल्लाह ताला को नबी देख भी सकता है, अल्लाह ताला से नबी बात भी कर सकता है, अल्लाह ताला की बात को नबी बराह रास्त सुन भी सकता है, लेकिन उम्मती ना अल्लाह को देख सकता है, ना अल्लाह से बात कर सकता है, ना अल्लाह की बात बराह रास्त सुन सकता है। तो जब अल्लाह ने इसे पैदा किया, इसे हिदायत दी है, हिदायत मिलेगी कैसे, अहकाम मिलेंगे कैसे, मामलात इस तक पहुंचेंगे कैसे? तो रब ने अंबिया का वास्ता रखा, अंबियाए कराम के मामलात को रख के रब ने अपने पैगामात मखलूक तक पहुंचाए हैं। तो अंबियाए कराम वास्ता खालिक और मखलूक के दरमियान है। नबी का काम यह है, वो खालिक से इल्म अमल लेता है, उम्मत को इल्म अमल देता है, खालिक से अहकामात वसूल करता है, उम्मत तक अहकामात पहुंचाता है, खालिक से अवामिर और नवाही की बातें लेकर उम्मत तक अवामिर और नवाही की बातें पहुंचाता है। तो जिस नबी को अल्लाह वास्ता बना के मखलूक तक बात पहुंचाते हैं, उस बात को वही कहते हैं, उस बात को पैगाम खुदाबंदी कहते हैं, उस बात को अल्लाह का मैसेज कहते हैं, उस बात को अल्लाह का कलाम कहते हैं। आज जिस प्रोग्राम में हम जमा हैं, ये अज़मत कुरान, क्या मतलब? रब ने मखलूक को पैदा किया, इससे ताल्लुक का वास्ता अंबिया के साथ रखा, अंबिया को जो पैगाम दिया वो वही बना। वही की सरदार किताबें 4 बड़ी थी, तौरात भी किताब, ज़बूर भी किताब, इंजील भी किताब, कुरान भी किताब, लेकिन सरदार सैयदुल कुतुब कुरान करीम को रखा। ये अल्लाह की वही है, अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह के अवामिर हैं, अल्लाह के नवाही है, अल्लाह का पैगाम है, जो मखलूक खालिक तक, मखलूक तक खालिक का पैगाम पहुंच रहा है। आज हम उसकी अजमत सुनने और बताने के लिए जमा हैं। ये सिर्फ मैंने उन्वान की एक्सप्लेनेशन, उन्वान का मतलब, उन्वान की तशरीह, उन्वान की वजाहत, उन्वान की तफसीर आपकी खिदमत में रखी है कि कुरान क्या है। कुरान खालिक का वो पैगाम है जो सैयदुर रुसुल, सैयदुल कुतुब में मखलूक तक पहुंचाया जा रहा है। उसकी अजमत और शर्फ सुनने और समझने के लिए हम जमा हैं। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला आपकी खिदमत में कहने लगा हो। कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है जिसके जरिए अल्लाह ने हमें मुखातिब फरमाया। कुरान करीम रब की वो किताब है जिसके जरिए अल्लाह ने मखलूक तक अपने अहकामात पहुंचाए हैं। आज हमें चाहिए हम खुद को कुरान के साथ जोड़ें, हमें चाहिए हम कुरान करीम के उलूम को अज़बर करें, कुरान करीम के उलूम को अपने सीनों तक, अपनी औलाद के सीनों तक, औलाद की औलाद के सीनों तक पहुंचाइए। ये हमारी बाय फितरत, बाय नेचर पैदाइशी जरूरत भी है, निजात की जरूरत भी है। लेकिन मसला ये है, आज हमने कुरान करीम को सिर्फ मौत पे पढ़ने के लिए रख दिया। मेरे वालिद फौत हुए, मैं खत्म पढ़वाने लग गया, मेरी वालिदा फौत हुई, मैंने कुरान पढ़वाना शुरू कर दिया। क्या कुरान सिर्फ मौत के लिए आया था? कुरान सिर्फ कुलखानी के लिए आया था? कुरान करीम 40वें तक आया था? कुरान करीम सिर्फ इसलिए आया कि मैं इसको चूमूं, कहूं हक है, सच है, अल्लाह की किताब है? जी नहीं, पहले कुरान समझने के लिए आया है, फिर कुरान समझाने के लिए आया है, इसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में अपना कर आगे अपनाने के लिए आया। और मेरे दोस्तों, ये कुरान करीम ऐसे नहीं आया जैसे तौरात आई, ये वैसे नहीं आया जैसे इंजील आई, ये वैसे नहीं आया जैसे ज़बूर आई, ये वैसे नहीं आया जैसे सहाइफ अंबिया आए। क्या मतलब? मूसा अलैहिस्सलाम से और अपने वादा किया 40 लैला, 40 रातें एतिकाफ कोह तूर पे करना। अल्लाह मैं कायल व फाइल आऊंगा, 30 रातों का वादा करके 10 की एक्सटेंशन दी गई, 40 रातों का एतिकाफ किया। रब्बे करीम ने 300 तख्तियों में लिखी हुई तौरात इकट्ठी दे दी। कुरान यूं नहीं आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर चाहिए, आए माबद खाने में, इबादत कीजिए,
لکھی ہوئی زبور مل گئی. قرآن ایسے نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انجیل دینی ہے. جبرائیل امین جاؤ، وہ اپنے عبادت گاہ میں چلہ کشی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کو انجیل دے دیں. لکھی ہوئی انجیل مکمل کمپلیٹڈ شکل میں مل گئی. قرآن ایسے نہیں آیا. قرآن وقفاً وقفاً، سورتاً سورتاً، آیتاً آیتاً، حصتاً حصتاً ہو کر آیا ہے. کیوں؟ وجہ، معاملہ سنیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں جہاں نبی پاک کی عظمت ہے کہ حضور کو نہیں بلایا جا رہا، حضور کے پاس جایا جا رہا ہے، اس میں ایک وجہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا مقام ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں، جواب میں آیت اترتی ہے. یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جواب میں اللہ کا قرآن آتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کلام اللہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں آیا کہ لکھا ہوا دے دیں، یہ ہر نئے آمدہ مسائل کا حل بن کے آیا ہے. ہر موقع پہ، ہر معاملے پہ، گرمی اور سردی میں اس طرح احکام کی اختلاف کے باوجود بھی آیات اتری ہیں. آپ اٹھائیے امام سیوطی کو، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی 10 قسمیں ہیں. عوام سمجھتی ہے 2 ہی ہیں، مکی اور مدنی. وہ کہتے ہیں 8 اور بھی ہیں. فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت نومی ہے، ایک یقظانی ہے، ایک شتائی ہے، ایک سیفی ہے، ایک سفری ہے، ایک حضری ہے، ایک ارضی ہے، ایک سماوی ہے، ایک فضائی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا شتائی کا مطلب وہ سردیوں کے احکامات کے لیے اترا، سیفی کا مطلب وہ گرمیوں کے لیے آئی ہے، اور سفری کا معنی وہ سفر کے احکام میں نبی پاک پہ اتری ہیں، اور حضری کا معنی جب پیغمبر کریم اپنے دولت قدا، اپنے خانہ مقدس حضور اپنے گھر میں آرام فرما ہے تب اتری ہے. لیلی کا معنی وہ رات میں اتری ہے، وہ دن کے احکام سے تعلق نہیں رکھتی. اور نہاری کا معنی وہ دن میں اتری ہے. ارضی کا معنی وہ زمین پہ اتری ہے. فضائی کا معنی جب نہ زمین پہ تھے نہ آسمان پہ، معراج کے سفر کے دوران تھے تب اتری ہے. اور سماوی کا معنی جب آسمان پہ اتری ہے. آپ امام سیوطی کو اٹھائیں، ایک ایک آیت پر پھر مثال پیش کرتے ہیں. یہ آیت یہاں، یہ یہاں، یہ یہاں. فرمایا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون. یہ ارضی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے، یہ سماوی ہے. نبی پاک واپس تشریف لائے ہیں تو یہ آیت لے کر آئے. جیسے نماز آسمانی تحفہ ہے، فرمایا یہ آیت بھی آسمانی تحفہ ہے. تو ایک ایک جگہ پہ آیات اتری ہیں. کیوں؟ یہ قرآن ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے. ایک قوم، ایک زبان، ایک علاقے، ایک معاملہ، ایک ملک، ایک جگہ تک کے لیے نہیں ہے. کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان، ہر جن کے لیے. قرآن کریم ہر مرد و ہر عورت کے لیے، ہر قوم، ہر قبیلے کے لیے، ہر پڑھے لکھے، ہر ان پڑھ کے لیے، ہر دیہاتی، ہر شہری کے لیے ہے. قرآن کریم بلا تفریق اقوام آیا ہے. تو فرمایا جتنی مسائل بات میں آنے تھے، جتنے معاملات کی پیش رفت ہونی تھی، ان کا حل قرآن میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا. اگر ایک وقت میں آتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ایک وقت میں قرآن اترے، اس وقت کے حالات ایسے تھے، معروضی حالات کے پیش نظر. فرمایا جی نہیں، قرآن 23 سال میں ہوتا تاکہ بتا دی جائے کہ ایک مدت مدید تک قرآن کریم کا نزول رہا، ایک مدت تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا. تو جو اب مسائل آ رہے ہیں، اس زمانے کے مسائل کو آج کے زمانے پر منطبق کر کے حل نکالا جا سکتا. میرے دوستو، قرآن کریم الگ الگ اترا ہے تو اس کی یہ وجہ بھی ہے، کئی اور وجوہات بھی ہیں. تو جب اس طرح قرآن اترا، تورات، زبور، انجیل و صحائف کی طرح نہیں اترا، تو اس اترنے پر کتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت اور تکلیف میں گزرنا پڑا. میں ایک دفعہ پھر جملہ کہتا ہوں، شاید کوئی کان تک میرا یہ جملہ نہ پہنچا ہو. کتنی مرتبہ رسالت آپ کو قرآن کے نزول کی تکلیف اور دقت و شدت و حدت کے معاملات سے گزرنا پڑا. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کیا پیغام خداوندی نازل ہونے پہ رسول اللہ کسی تکلیف میں ہو جاتے تھے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے لگاؤں.
حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے احادیث پاک لائے ہیں۔ اسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، حضرت امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں، حضرت ملا علی کرمانی نے حضرت شرح کرمانی میں، اور اسی طرح باقی کتب احادیث کی شروع میں اس پر تفصیلی بات موجود ہے۔ میں اس پورے لینتھی ٹاپک کو، تفصیلی عنوان کو خلاصے کے لفظ میں آپ کی خدمت میں گلدستے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اماں جان نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی اترتی ہے، آپ پر حکم اترتا ہے، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے، قرآن کریم کی آیات سن کے امت کو احکامات سے بہراور کرتے ہیں، لیکن اس بات سے تو پردہ اٹھائیے، کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، آپ تک وحی آیا کیسے کرتی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وحی کے نزول کی کمیت کیا تھی، وہاں سچویشن کیا ہوتی تھی، آپ پر جب وحی اترتی۔ اماں جان عائشہ کا سوال تھا، رسالت مآب علیہ السلام نے مسئلے کو کھول کے ساتھ میں رکھ دیا، احادیث میں نکھر کے جواب آیا۔ حضور پاک نے فرمایا عائشہ تم نے پوچھا تو آؤ سنو، امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرسی، کبھی گھنٹی بجنے کی طرح آواز پہ مجھے متنبہ کیا جاتا، جب میں وہاں توجہ کرتا رب کی آیات اترتی۔ احیانا یتمثل لی الملک، کبھی فرشتہ آتا انسانی شکل میں مجھ سے بات کرتا، فاوعی ما یعی، وہ جو کہتا میں اس کی بات کو سن لیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مختلف کیفیتوں حیاتوں میں میرے اوپر قرآن کریم نازل ہوا۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے نبی پاک کے چہرے کا شربت دیدار پیتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ کیفیتیں تو کئی تھی، کئی مواقع کئی حالات پہ آپ پہ قرآن اترتا تھا، لیکن ان کیفیتوں میں کبھی کوئی تکلیف بھی ہوتی، کبھی کوئی قربانی بھی لگتی، کبھی کوئی آپ پر کوئی دقت کی معاملات کا معاملہ بھی ہوتا۔ حضور پاک نے فرمایا جی ہاں وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيَّ، کبھی کبھی آسانی ہوتی، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، کبھی مشکلات درپیش ہوتی، نزول وحی پر میرے پسینے پھوٹ جایا کرتے تھے۔ امت کی شفیقہ اور رحیمہ اماں نے دستے دعا دراز کر کے رسالت مآب سے مزید پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اس کیفیت کی شدت کی وجہ کیا ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان کو تفصیل بتائی، اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا جب انسانی شکل میں جبرائیل آتے، بائی نیچر بطور فطرت انسان سے بات کرے، کوئی بندے کو خوف نہیں ہے، کوئی فطرت کے خلاف چیز نہیں ہے، انسان سے بات کر رہا، میں اس کو سن لیتا، یاد کر لیتا، بڑی آسانی کیفیت رہتی۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا صرف آواز آتی، بندہ نظر نہ آتا، تو فطرت انسانیہ یہ ہے صرف آواز کو سن کے انسان پہ کچھ حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اسی لیے پریشانی کی کیفیت بنتی، فیفصم عنی، میرے پسینے پھوٹ پڑتے، میرے اوپر وحی کی کیفیت یہ ہوتی، لیکن جب وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح مجھے متوجہ کیا جاتا، جب میں توجہ کرتا قرآن کی آیات بن جایا کرتی تھی۔ میں یہاں رک کے ایک جملہ سمجھاتا ہوں، گھنٹی بجنے کی آواز کا کیا معنی؟ سوال ہے الجرس مزامیر الشیاطین، کہ گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے، کیا آلات شیطانی کی طرح قرآن کا نزول ہوتا تھا؟ کیا مطلب؟ جی نہیں، یا مثل سلسلۃ الجرس ہے، زید کالاسد، زید میرا بیٹا اتنا بہادر ہے کہ شیر کی طرح ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ جملہ کہہ دے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جیسے شیر کا دم ہے بیٹے کا بھی دم ہے، شیر درندہ ہے تو بیٹا بھی درندہ ہے، شیر حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا، ماں بہن کی تمیز نہیں ہے، میرا بیٹا بھی ایسے، جی نہیں، یہ وصف شجاعت میں مماثلت ہے، یعنی بہادر یہ بھی بہادر وہ بھی۔ تو اسے عربی میں کہتے ہیں تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہا جائے، ہر چیز پہ مشابہت نہیں ہوتی، صرف وصف واحد میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا یأتینی مثل سلسلۃ الجرسی، گھنٹی بجنے کی طرح ہوتا،
یہاں گھنٹی نہیں کہا گھنٹی بجنے کی طرح. کیا مانا؟ جب گھنٹی بجتی ہے پے در پے بجتی ہے, مسلسل بجتی ہے. فرمایا قرآن آتا تو مسلسل آیا کرتا تھا. اور جدید زبان میں اس کی مثال بہت آسان طریقے سے سمجھا دوں. آپ کی اور میری جیب میں موبائل موجود ہے, موبائل پر گھنٹی بجی, ٹیں ٹیں ہوا, میں نے اوپن کیا میسج, مفتی عمیر صاحب کا میسج ہے, حضرت کہاں پہنچے؟ میں قریب ہوں. اوکے, ریپلائی ہو گیا. یہ جو گھنٹی بجی ہے اس کے بعد لفظ ہے کہاں ہو. حق تھا گھنٹی بھی ہوتی کہاں ہو کہاں ہو, نہیں, گھنٹی تو اپنے آواز کے ساتھ بجی, اندر لفظ نکلا, پتہ چلا گھنٹی نے متوجہ کرنا ہے, لفظ مقصود ہیں. یاتینی مثل سلسلۃ الجرسی, گھنٹی حضور کو متوجہ کرتی. جب گھنٹی ختم ہوتی اندر میسج میں قرآن کی آیات موجود ہے. فرمایا اس طرح کیفیت میں اترتا. اوکے, ایک بات تو صدیقہ نے پوچھی, ایک بات صدیق نے پوچھی. امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء, اس دھرتی پہ انبیاء کے بعد کسی کا سر اس مبارک و لائق و فائق ہے کہ اس کے سر پہ تاج سرداری سجے تو ابو بکر صدیق کا سر ہے, اور کسی کے کندھے اس لائق فائق اور مناسب ہیں کہ امت میں انبیاء کے بعد اس کے کندھوں پہ تمغہ ہائے سرداری سجے تو ابو بکر صدیق کے کندھے. حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ, وحی اترنے کی کیفیت, تکلیف, شدت و حدت اپنی جگہ, کوئی خاص راز شیئر فرمائیے. قرآن کے نزول نے آپ کے ساتھ کا معاملہ, کچھ بات امت تک بتانی ہو تو اس حد تک ارشاد فرمائیے. فرمایا ابو بکر یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. اللہ, اے کاش آپ عربی میں شیبتنی کے لفظ کے اندر درد سمجھتے. فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا, نبی کی جوانی دیکھ رہے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا اس نزول قرآن نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. شیبتنی ہود و اخواتہا, سورت ہود اتری, اس جیسی باقی صورتیں اتری جس میں قیامت کی تذکیر کا ذکر ہے اور قیامت کے واقعات, آخرت کے عذاب, آخرت کی وعید, آخرت کے معاملات, بعض پرس حقوق اللہ حقوق العباد کی طرف متنبہ کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ اترا تو تیرے نبی کی جوانی اس قرآن کے نزول پہ لگ بھی تو میں بوڑھا ہو گیا. یہ وہ نبی فرما رہے ہیں جس کی وفات کے وقت داڑھی میں صرف 18 بال سفید ہے. یہ اس نبی کا فرمان ہے. نبی پاک علیہ السلام پر قرآن اس لیے اس طرح اس معاملے پہ اترا. سوال اٹھتا ہے رسول اللہ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ وجہ آؤ میں سورۃ القیامہ 29 پارہ سورت کے پہلے رکوع سے ایک نقطہ دینے لگا ہوں. رسالت مآب کی عادت, جبرائیل آئیں, جبرائیل پڑھنے لگے, ابھی پورا نہ کریں, حضور ساتھ ریوائزنگ دہرانا شروع کر دیں. ابھی جبرائیل نے پورا نہیں کیا, پہلے رب کریم نے آیت اتاری لا تحرک بہ لسانک, محبوبم یہ کام مت فرمائیے, جبرائیل کو پڑھنے دے پھر پڑھیے. سوال اٹھتا ہے اللہ میں کسی بغیر وجہ کے تو یوں نہیں کر رہا, میں تو بائی ریزن دلیل اور وجہ کی بنیاد پہ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. وہ وجہ کیا ہے؟ یہ لتعجل بہ کی لام تعلیلیہ کے اندر موجود ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, یہ لتعجل بہ میں عجلت کیا ہے, جلدی کیا ہے؟ یا اللہ میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرا قرآن آئے, کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی حصہ ضائع ہو جائے, اسے جلدی جلدی دہرا لیا جائے, اسے جلدی جلدی ریوائزنگ میں لا کر, تکرار میں لا کر مضبوط کر دیا جائے تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچ پائے, آپ کے اور میرے تک پہنچ پائے, ہم تک پہنچے. حضور کی تکلیف کے اٹھانے کا مقصد بیان ہو رہا ہے. لتعجل بہ, رب کریم نے جواب دیا محبوبم ان علینا جمعہ وقرآنہ. دو فکر ہے نا کہ قرآن یاد یعنی جمع کیسے ہوگا اور اگلی نسلوں تک وہ قرآن پہنچایا جائے گا کیسے. ڈونٹ وری, فکر کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹینشن آپ نہ لیں.
یہ پریشانی آپ نہ فرمائیں. اِنَّ عَلَيْنَا آپ کا رب ہے نا, یہ ہمارا کام ہے. جمعہ جمع کیسے ہوگا, وَقُرْآنَ پڑھا کیسے جائے گا. ہو گئی تسلی. نبی پاک نے جبرائیل کے پڑھنے کے دوران پڑھنا چھوڑ دیا. اب ان پورے عنوان کی باتوں کو آپس میں ملائیے, جتنی باتیں میں نے کی ہیں. حضور نے تکلیف برداشت کی, وحی کیسے آتی تھی, کس کیفیت پر پسینے تھے, پھر اس پسینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا خوف اور کیا تکلیف, اور پھر اس کے بعد ابو بکر کے ساتھ نے جوانی بڑھاپے میں بدلنا. ان سب کو ملا کر اس لیے کہ امت تک پہنچے جواب آیا, محبوب بے فکر رہو, آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی, آپ کی محنت ختم نہیں ہوگی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ایک عام امتی نیک کی, نیکوکار کی رب محنت کو ضائع نہیں کرتے. آپ تو امام المحسنین ہیں, آپ تو نبی المحسنین ہیں, آپ کی محنت رائے گاہ کیسے ہوگی؟ جی نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے, ہمارا کام ہے. بھاولپور کے غیوروں میں پوری بات کر کے خلاصہ دینے لگا ہوں. رب نے تو رسول اللہ کو تسلی دلا دی کہ ہمارا کام, تو وہ کام اللہ والا اگلی نسلوں تک پہنچانا اور قرآن کو یاد کروانا. اس پر اگر ہماری نسلیں لگے, اس پر اگر ہماری جوانیاں لگے, اس پر اگر ہماری صلاحیتیں لگے, اس پر اگر ہمارا وقت لگے, ہمارا مال لگے, بتاؤ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے, ہم بچوں کو کیوں حفظ کرائیں؟ ذمہ داری اللہ نے لی ہے, ہم کیوں محنت کریں؟ ذمہ داری اللہ نے لی ہے, ہم کیوں اس کے اوپر تک گدو کریں, صبح شام پڑھو پڑھاؤ کی لین دین کریں؟ آؤ میں جواب دینے لگا. صرف قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی, ذمہ داری تو اللہ نے رزق کی بھی لی ہے. رزق کی ذمہ داری بھی, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم. لوگوں کیوں اپنی اولاد کو مار رہے, تمہیں کہاں سے کھانا پینا ملے گا؟ اللہ کے بندے تمہیں رب نے دینا ہے. بلکہ حسر ہے, نحن نرزقہم وایاکم ترزقوا بضعفائکم. ہم ان کو دیں گے, ان چھوٹوں کی وجہ سے تمہیں دیں گے. پتہ چلا گھر میں کوئی چھوٹا ہو, کوئی ضعیف ہو, کوئی بوڑھا ہو یا کوئی خاتون ہو, اس کی وجہ سے مرد کو رزق ملتا ہے, ان کی وجہ سے. یہ جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اماں ابا کا خرچہ چلا رہے, اپنی کمزور بہن بھائی کا خرچہ چلا رہے, اپنے کسی پڑوسی کا, اپنے کسی نادار ناتواں کسی ضعیف انسان کی غربت کو دیکھ کے اس کے گھر کا خرچ چلا رہے, یہ نہ سمجھنا میں کر رہا. جی نہیں, نحن نرزقہم وایاکم. رزق ان کا ہے, تیرے ہاتھوں سے جا رہا ہے. رزق ان کا ہے, تیرے ذریعے سے جا رہا ہے. تو فرمایا رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. کہا جی ہاں. تو کہا پھر دکان کھولنا بند کر دو, کاروبار ختم, تجارت ختم, مارکیٹس بند, سبزی منڈی, فروٹ منڈی, یہ پتہ نہیں یہ کیا سے کیا سارے منڈیاں بند, کلوز. کیوں؟ گھر بیٹھیں گے. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, کیا ضرورت ہے؟ کہتے نہیں نہیں مولانا, اللہ نے عقل دیا ہے, رزق کی ذمہ داری تو رزاق کے پاس ہے, لیکن ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, تگ و دو کریں گے, ہماری محنت کے بقدر اللہ ہمیں رزق دے گا. میں نے کہا بھائی یہ عقل ادھر چلتا ہے جہاں 4 روپے آ رہے, یہ عقل ادھر چلا لے. ذمہ داری قرآن کی اللہ نے لی ہے. تیرا اور میرا بچہ, تیری اور میری جوانی, تیری اور میری جان, تیرا اور میرا مال, تیری اور میری عمر, تیری اور میری صلاحیت اس پہ لگے گی اللہ کے قرآن کی تعلیم عام ہو. ہم اس پہ بھی ذمہ داری دیکھ لیں, ہمیں اس پہ بھی تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا. تو میرے دوستو, میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آج سویڈن کے کافر کو اگر جرت ہوئی ہے اور اس نے قرآن کریم کو بے حرمتی میں نظر آتش کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ میں اللہ کے کتاب کو ختم کر رہا ہوں,
آج ہم یہ زمان بہاولپور سے بیٹھ کے اس 16 جولائی میں اس سمے تمام کفار کو جواب دیں، اگر تم قرآن مٹانے کی کوشش کرو گے ہم اپنی نسل قرآن کے حافظ بنانے پہ لگائیں گے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جتنے بندے پہ میں تم سب سے ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا وعدہ اس بنیاد پہ اللہ کے گھر میں لینا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے بھی قرآن کریم کے داعی تھے، لیکن اب کافر کے جواب کے لیے اپنی نسلوں کو لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ قرآن کو سینوں سے لگاؤ گے؟ قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ گے؟ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپناؤ گے؟ اپنی اولادوں کو مدرسوں میں بھیجو گے؟ عالم اور حافظ بناؤ گے؟ اور اس قرآن کریم کی خدمت پہ اپنی جان تن من دھن لگاؤ گے؟ جزاکم اللہ۔ یہ سب سے بڑا جواب ہے۔ ہم اس کافر کے سامنے نہیں تھے، یا دیکھنے والی آنکھ نہ رہتی، یا جلانے والا ہاتھ اور اس کی گردن نہ رہتی۔ ہم یہاں ہیں نہ وہ وہاں ہیں، تو جواب بھی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں نا۔ یہ جواب بھی تو ہے کہ ہم عظمت قرآن کو عام کریں۔ آج قرآن کریم کی بے حرمتی کے لیے جلوس میں نکلنے والوں، تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اپنی اولاد کو بھی تو قرآن کی حفظ کے لیے نکالو، اپنی اولاد کو بھی تو پڑھاؤ۔ تو میرے دوستو، میری پوری گفتگو میں عظمت قرآن کا خلاصہ سمری اینڈ کر رہا ہوں اس بات پہ سمجھانے کے لیے کہ ہم قرآن کریم کو سینے سے لگا کر اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ کرو گے؟ اور اس کے ساتھ ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ ہم اسکول نہ پڑھائیں، ہم صرف قرآن پڑھائیں۔ بابا پڑھاؤ اسکول، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ اسکول پڑھاؤ، کالجز میں بھیجو، یونیورسٹیز لیول تک جاؤ، ایم فل کراؤ، پی ایچ ڈی کراؤ، نو ایشو۔ ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن اس پڑھنے کو یہ نہ ہو کہ انگلش پڑھتے ہوئے انگریز کی تہذیب اپنا لو، فزکس پڑھتے ہوئے تہذیب ان کی اپنا لیں، کیمسٹری کی اسٹڈی میں ان کے تمدن کو اپنا لوں، بیالوجی کو فالو کرتے ہوئے میں اسلام کو انفالو کر دوں۔ جی نہیں، یوں نہیں ہے۔ یہ پگڑی پہن کے بھی ٹاپ کیا جا سکتا ہے، یہ ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی انگلش پڑھی جا سکتی ہے، یہ مصنون لباس پہن کے بھی کیمسٹری پڑھی جا سکتی ہے، نو ایشوز پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات تو علامہ اقبال نے ہمیں سمجھا کر فرمایا تھا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم پہلے محمدی ہیں، ہم اسکول کالجز میں جا کر بھی محمدی اور مسلمان رہیں گے۔ یا انشاءاللہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات کہوں، نہیں ایک منٹ، میں درد دل سے ایک جملہ کہتا ہوں۔ یہ جو کامسیٹ یونیورسٹی میں اسی سال جنوری کی بات کر رہا ہوں، یہ جو وہاں کا سائیکالوجی کا پیپر آؤٹ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو، یاد ہے؟ نہیں تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے حیا آتی ہے اس کا جو ہے نا متن پڑھتے ہوئے کہ اس میں لکھا ہوا کیا تھا۔ اس میں بہن بھائی کو تو میاں بیوی بنایا گیا تھا۔ بس اتنی سی آپ کو ہیڈ لائن دیتا ہوں کہ برادر اینڈ سسٹر نہیں ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، یہ وہ ریلیشن شپ وہاں دکھایا جا رہا ہے۔ اور کامسیٹ یونیورسٹی، کیپٹل آف دا مائی لولی کنٹری اسلام آباد، ہمارے ملک کا دارالخلافہ، بنانے والا بھی مسلمان، پڑھنے والے بھی مسلمان، وہ میری بہنیں اور میرے بھائی وہاں امتحان دے رہے ہیں، اور سائیکالوجی میں صرف یہی پوچھنے کا ایک چیز رہتی تھی، کہاں گیا معاملہ؟ علماء جو اسکول کالجز پر ابجیکشن اور اعتراض کرتے ہیں وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ بے غیرتی نہیں ہونی چاہیے، اس بے غیرتی کو پروموٹ نہ کرو، بس یہی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ورنہ تمہیں ہم کالج اسکول پڑھانے اور پڑھنے سے منع نہیں کرتے۔ دینی ضرورت مدرسہ ہے تو دنیاوی ضرورت کالج اور یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے پڑھا لکھا جج بنے گا، ایڈوکیٹ بنے گا، جرنیل بنے گا، بیوروکریٹ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، وکیل بن کے آگے آئے گا، وہاں ایڈوکیٹ کا ماہر بنے گا، ہمارا لیگل ایڈوائزر بنے گا، وہاں پر بیٹھا ہوا کسی معاملے کا جو ہے نا اس میں وہ ایکسپرٹ بن کے آئے گا، نو ایشو۔ لیکن یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، مدرسہ، مسجد، قرآن، سنت، دین، اسلام، شریعت، ایمان و ایقان و احسان ہماری آخرت کی ضرورت ہے۔ تو دنیا اتنی پڑھو جتنی دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی آخرت میں رہنا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ آخرت ہے، فار ایور لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اور دنیا کی زندگی
کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے۔ تو بھئی دنیا تو مٹ جانے والی ہے، آپ پڑھاؤ اسکول کالج لیکن اتنی محنت جتنا دنیا میں رہنا ہے، آپ پڑھاؤ قرآن حدیث اتنی محنت جتنی آخرت میں۔ اللہ نہ کرے کسی کا والد فوت ہو جائے نا، وہ امریکہ میں بیٹھا ہو، کال کرے گا مفتی عمیر صاحب بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھ لیں، ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہیں، چھپ ہو گئے ہو، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ میں کوئی اسکول پہ اعتراض نہیں کر رہا، کوئی میرا پرنسپل، کوئی ہیڈ ماسٹر، کوئی وہاں کا چانسلر بیٹھا ہو، میں آبجیکشن نہیں کر رہا، لیکن درد دل کہہ رہا ہوں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کا والد والدہ فوت ہو وہ پرنسپل صاحب کو کال کرے سر بیالوجی کی تلاوت شروع کر دے، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیات کی حالات پڑھانا شروع کر دے، فادر آف بایو، فادر آف میڈیکل بو علی سینا کو پڑھائیں، میتھ ڈبل میتھ اسٹیٹ پاک اسٹڈی انگلش پڑھائیں۔ یہ تو نہیں کہتے، سارے کہتے اللہ کا قرآن پڑھیں، نبی کا فرمان پڑھیں۔ تو جب تم مانتے ہو کہ اس کلام کا اثر دنیا کو پھاڑ کے قبر تک جائے گا تو کیوں اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے؟ پھر کیوں اولاد کو قرآن پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، رب کریم ہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ میرے دوستو ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ حافظ محمد معاذ صاحب اور حافظ محمد حسنین ہمارے اس ادارے سے دونوں حفظ مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے حفظ کو اللہ مبارک فرمائے، ان کے والدین کو اللہ مبارک فرمائے، ان کے اساتذہ کو اللہ مبارک فرمائے۔ سب سے بڑی ڈگری اگر اس دھرتی پہ ہے تو وہ حفظ قرآن کی۔ یار اللہ کی کتاب اس نے اپنے سینے میں سجا لی ہے، واہ خوش قسمتی، زہ نصیب ان کے والدین کا جن کی اولاد نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ اور میرے دوستو یہ دعائے مغفرت کے لیے ڈاکٹر محمد اختر صاحب اور چودھری محمد اشرف صاحب ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر پہ نور کی برسات فرمائے، اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ مجھے یہاں آ کر ایک خوشی ہوئی ہے جو خوشی میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سنیں گے وہ خوشی کی بات؟ جتنے بیٹھے ہیں سنیں گے، اللہ کرے تو سن گے لوگ۔ وہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مفتی عمیر صاحب ہو گئے یا ہمارے بھائی حنیف صاحب ہو گئے، مولانا شہباز صاحب، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، یہ علماء کی جماعت کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مولوی صاحب کیوں خوشی ہے؟ مولوی دا کم مسیت باوڑے، مسلح سنبھال تو مدرسہ سنبھال ہوئے، اللہ اللہ کر تے کو کیڑی سختی پئی ہے تو ای کام میں چاہ گئی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال تو اٹھے گا کہ مولوی کو مسجد بٹھائے، اللہ اللہ کرے، نماز پڑھائے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کا مسئلہ دے، وراثت کا مسئلہ بتائے، نکاح پڑھائے، جنازہ پڑھائے، سختی بات آ کے وہ گندے کام میں پائے گی ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ میں اسی کا جواب دینے لگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے آج شریعت اسلامیہ میں پیغمبر اسلام کی احادیث کو نہیں سنا۔ آؤ میں تمہارے سامنے اس نبی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں جس نبی کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا، اس نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں جس نبی کی قیامت میں سفارش ہم سب کو ملنی ہے نہیں ملنی؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور پاک نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ میرے پاک نبی نے فرمایا انبیاء نبی بھی ہوتے، سیاسی بھی ہوتے، انبیاء کرام نبوت بھی سنبھالتے، سیاست بھی سنبھالتے، اور میں انبیاء کا آخری نبی، آخری نبیوں کا سیاست دان ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سیاست میرے نبی نے لفظ فرمایا، تسوسهم الانبیاء، نبی بھی ہوتے، سیاسی بھی ہوتے، اور میں انبیاء میں آخری انبیاء کا سیاست دان ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابہ نے یوں سوالیہ نظروں سے دیکھا، یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد نبوت ختم تو سیاست اسلامیہ بھی ختم؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے نائبین علماء آئیں گے اور اس معاملے کو سنبھالیں گے۔ میرے دوستو نبوت کی یہ حدیث، نبوت کا یہ فرمان
سیاست اسلامیہ کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری عالم کے سر پہ رکھتا ہے۔ جہاں نماز پڑھانا عالم کی ذمہ داری، جہاں خطبہ دینا عالم کی ذمہ داری، نکاح و جنازہ پڑھانا عالم کی ذمہ داری، مسجد و منبر و محراب و مصلی سنبھالنا عالم کی ذمہ داری، خانقاہ میں شیخ طریقت بن کے لوگوں کے دلوں کو تزکیہ سے پاک کر کے اللہ اللہ سکھانے کی ذمہ داری عالم دین کی ذمہ داری، تبلیغ میں چل کے دین اسلام سمجھانا عالم کی ذمہ داری، میدان کارزات میں اتر کے امت کو سنبھالنا عالم کی ذمہ داری، وہاں سیاست اسلامیہ میں اتر کے سیاست کو سنبھالنا بھی عالم کی ذمہ داری۔ یہ میرے نبی نے بتایا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو جب میرا نبی عالم کو ذمہ داری دے رہا ہے اور پھر مجھے کیا ہے جو میں آکھا مولوی صاحب تو کیا کام مجھ پہ گئے ہیں، مولانا آپ کیوں اس میں پڑ گئے؟ بلکہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے مولانا آپ آئے تو ہو لیکن بڑی دیر سے آئے، مولانا آپ آئے تو ہیں یہاں بہت دیر سے آئے، عالم کو پہلے سیاست سنبھالنی چاہیے تھی۔ اور یہ میدان گدلا بنے گا تب، یہ میدان برا بنے گا تب، یہ میدان غلط بنے گا تب جب وہاں اہل حق کی نمائندگی نہیں ہوگی، وہاں علماء نہیں ہوں گے، تو وہاں مچھلی منڈی بننا ہے پھر۔ تو یہ حضرات جمعیت علماء اسلام اہل حق کی قیادت میں 6 لاکھ علماء کا اعتماد ہے ہمارے قائد ملت اسلامیہ پہ، یہ انہی کی طرف سے آئندہ میدان میں اتریں گے۔ آپ حضرات ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں آپ دین اسلام کے لیے ان کے لیے چلیں گے، دین اسلام کے لیے ان کا ساتھ دیں گے، شریعت اسلامیہ کے لیے معاملات کو چلائیں گے، ان کے لیے گلی گلی وزٹ میں جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ میرے دوستوں میں اس بنیاد پہ کہنے لگا ہوں علماء کو میدان میں اترنا چاہیے۔ میں جہاں جاتا ہوں نا وہاں علماء کو اس بات کی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ کو اس کے فوائد نہیں معلوم، آپ آئیے، آپ میدان ٹھیک ہے، آپ 13 14 15 علماء ہیں اس وقت جمعیت کے، آپ شریعت کو نافذ کرنے کی صلاحیت ٹھیک ہے آپ نہیں رکھتے، لیکن کفریہ قانون کے راستے میں صدر سکندری بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کوئی آئے اور پھر ختم نبوت پر بات کرے، کوئی آئے کوئی ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت پہ بات کرے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے آپ رکاوٹ کیوں نہیں بنے، اور ان نے بن کے دکھانا ہے۔ تو جتنی حیثیت ہوگی اتنا ہی آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔